بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سوشل میڈیا پر ہر جگہ آپ کو عامر لیاقت حسین صاحب کے بارے میں بات ہوتی نظر آ رہی ہے. عامر لیاقت حسین صاحب نہیں رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منازل آسان فرمائے, آمین. عامر لیاقت حسین صاحب جو ہیں وہ جن حالات میں گزرے ان پر بڑی بات ہو رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں خودکشی ہے, کچھ لوگ کہہ رہے ہیں عامر لیاقت حسین صاحب جو ہیں وہ شدید ڈپریشن میں تھے. اس شدید ڈپریشن, شدید اسٹریس کی حالت میں عامر لیاقت حسین صاحب گزر گئے ہیں اور ان کی موت کی وجہ بھی یہی بنی ہے. کچھ اسے ہارٹ فیل قرار دے رہے ہیں. جو چیزیں مزید کلیئر ہوں گی وہ تو ہوں گی ان کا پوسٹ مارٹم ہو جانے کے بعد, رپورٹ سامنے آ جانے کے بعد. لیکن اس حوالے سے ایک ایکسکلوسیو ویڈیو, فوری طور پر اس سین کے بعد کی ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گا اس ویڈیو میں. اور جو گفتگو میری موقع پر موجود لوگوں سے, عامر لیاقت حسین صاحب کو وہاں سے لے جایا گیا, اس کے بعد جو گھر میں پہنچنے والے ابتدائی لوگ تھے ان لوگوں سے جو بات ہوئی ہے, جو فوری طور پر موجود تھے, وہ بھی میں آپ کے سامنے بھی رکھوں گا. ایک آڈیو ہے, ایک ویڈیو ہے. یہ دونوں میں ابھی آپ کو آگے جا کر دکھاتا ہوں. بڑی باتیں ہو رہی ہیں میڈیا پر. یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے خودکشی کی. یہ بھی کہا جا رہا ہے عامر لیاقت حسین صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے کل رات کو یہ اشارہ دے دیا تھا کہ کیا ہونے جا رہا ہے. جیسے بعض لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ انہیں گزشتہ رات جو ہے وہ شدید ڈپریشن کا ایک دورہ تھا, رو رہے تھے, مسلسل یہ کہہ رہے تھے کہ میری بیوی نے مجھے دھوکہ دے دیا ہے اور میں اب جی کر کیا کروں گا. جیسے ہمارے دوست طلحہ ہاشمی, انہوں نے یہ بتایا کہ رکن قومی اسمبلی عامر لیاقت حسین اپنے کمرے کے بیڈ پر مردہ پائے گئے. رات سے سینے میں درد تھا, ملازمین کے اصرار کے باوجود اسپتال نہیں گئے. کچھ دیر پہلے ایک چیخ کی آواز پر ملازمین دیر تک دروازہ کھٹکھٹاتے رہے. رسپانس نہ ملنے پر جب دروازہ کھولا گیا تو عامر لیاقت انتقال کر چکے تھے. آغا خان ہاسپٹل کراچی نے یہ لکھا ہے ان کے بارے میں ابتدائی رپورٹ میں, براٹ ڈیڈ. جب لائے گئے تو اس دنیا سے کوچ کر چکے تھے. میں پہلے آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں. یہ ویڈیو جو ہے وہ موقع پر سب سے پہلے پہنچنے والے رپورٹر دوست ہیں ہمارے نذیر شاہ, ان کی ہے. انہوں نے عامر لیاقت صاحب کے پڑوسی سے گفتگو کی. یہ پڑوسی ایک عدد وکیل ہیں اور یہ سچویشن وہاں پر سمجھا رہے ہیں اور دھواں کیسے بھر گیا تھا اور وینٹیلیشن کا کیا عالم تھا اس جگہ پر. یہ پہلے ویڈیو دیکھیے. تمام تر ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. پولیس کے جو اہلکار ہیں وہ اس وقت یہ دیکھیں, یہ جنریٹر ہے ڈاکٹر صاحب کا, یہ جنریٹر ہے. یہاں پر وہ سوئے ہوئے تھے, جائزہ لیا جائے. کہاں سوئے ہوئے تھے؟ یہ ان کا روم ہے. اچھا, یہ ان کا روم ہے ڈاکٹر صاحب کا, یہ والا. یہ ان کا روم ہے, اندر بند ہے. اچھا بند ہے. اب سین یہ ہے کہ یہاں پر ڈاکٹر صاحب اس روم میں رہ رہے ہیں. یہ تمام تر, میری بات سنیں گے آپ؟ جی جی بولیں بولیں. میں آپ کو پوری پیچھے بتا, میں رہتا ہوں اوپر, جمشید قاضی میرا نام ہے, میں بائی پروفیشنل لائر ہوں, ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر صاحب یہاں پر رہ رہے تھے. جنریٹر کی گیس ایسی تھی بالکل جیسا ہی لگ رہا صبح سے ایسا موو ہو رہا تھا کہ ڈاکٹر صاحب کو کوئی وینٹیلیشن یہاں پر نہیں ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جس کی وجہ سے میں اوپر تھا, تو ہماری آج کل کورٹ کی ویکیشن ہے, تو ایسا ہوا کہ وہاں پر وہ لوگ آئے, وہاں پر لوگ شور کرنے لگے کہ ڈاکٹر صاحب کی طبیعت صحیح نہیں ہے. ان کو پھر یہاں سے لے کے گئے, مجھے لگتا ہے وہ اسی ٹائم وہ ایکسپائر ہو گئے تھے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. آپ پڑوسی ہیں, ان کے اوپر رہتے ہیں. چلیں تھینک یو. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ خودکشی تھی, یہ دل کا دورہ تھا, یہ جنریٹر کا دھواں بھر جانے سے موت ہوئی. پوسٹ مارٹم رپورٹ میں مزید پتہ چل جائے گا. لیکن ایک اچھی بات ہمارے سوشل میڈیا پر نظر آئی. وہ اچھی بات یہ ہے کہ اکثریت سے, گو کہ کچھ لوگ اس کے خلاف بھی بات کر رہے ہیں, لیکن اکثریت سے لوگوں نے کہا کہ مرحوم چونکہ اب نہیں رہے, اس لیے جو روایت بھی ہے اور حکم بھی ہے کہ مرنے والے کو اچھے لفظوں میں یاد کیا جائے, تو بڑی تعداد میں لوگ عامر لیاقت صاحب کے بارے میں اچھے لفظوں میں بات کر رہے ہیں. یا گزشتہ کچھ دنوں میں, آخری دنوں میں ان کی زندگی میں بہت سی چیزیں بہت متنازع رہیں, تو ان پر بھی بات کرتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے, وہ جو کچھ تھا ان کے ساتھ وہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے, ان کی اگلی منازل آسان فرمائے, آمین. جو بشرا بھابی تھی, ان کی پہلی اہلیہ, وہ جس کرب سے گزری اس کا انہوں نے بتا دیا. عامر لیاقت صاحب نے دوسری شادی کی تھی سیدہ طوبہ صاحبہ سے, اور پھر اس کے بعد طوبہ صاحبہ کے بعد ہم نے ان کی تیسری اہلیہ دیکھی دانیہ صاحبہ. اور دانیہ صاحبہ جو ہیں وہ ڈھامر قبیلے کی تھیں, لیکن ان کے بارے میں عامر لیاقت صاحب نے خود یہ بتا دیا تھا کہ وہ نجیب الطرفین سید ہیں, جو کہ درست نہیں تھا. بہرحال ان کے حوالے سے وہ بہت زیادہ کہتے تھے
کہ انہوں نے انہیں دھوکہ دیا اور کچھ متنازع چیزیں ان کی بہت ہی متنازع چیزیں آخر میں سامنے آئیں جن پر اس زیادہ بات نہیں کرنی چاہیے. دعا یہ کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی اگلی منازل آسان فرمائے. اس ناچیز کی ان سے پہلی ملاقات ہوئی تھی 1996 میں. 95 کا میرا میٹرک ہے. 1996 میں ایک کالج کا تقریری مقابلہ تھا اور وہاں پر میں نے تقریر کی. مجھے انعام ملا. جو مجھے ٹرافی تھی وہ چیف جج تھے عامر لیاقت صاحب. یہ ہمارے سپر سینئر تھے, تو چیف جج تھے ہمارے. عامر لیاقت صاحب کے ہاتھ سے مجھے وہ ٹرافی ملی اور تب میں نے بتایا کہ میں آپ کے کالمز لاؤڈ اسپیکر کے عنوان سے جو چھپتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں. اور میں نے ان کو یہ بتایا کہ ہمارے ڈیبیٹس کمیونٹی کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں سے پہلے جو بہترین مقررین گزرے ہیں ان میں عامر لیاقت حسین صاحب ہیں, ان میں جنید اقبال صاحب ہیں, عابد علی امنگ صاحب ہیں, اور یہ بہترین مقررین رہے ہیں کراچی میں اپنے وقت کے. شیراز حنیف صاحب ہیں, تو شفق تعظیم نقوی صاحبہ ہمارے سینئرز میں شامل. تو ان کی بات ہوتی تھی. ایک اور بہت زبردست نام میں لے لوں یہاں پر, ندیم خان میرا دوست. تو یہ لوگ جو ہیں ان سے سیکھیں. یہ جب تقریر کرتے ہیں, سٹیج پر آ کر بولتے ہیں, جس انداز میں یہ شعر پڑھتے ہیں, دلیل دیتے ہیں, ان سے سیکھیں, ان کی تقریر دیکھ کر سیکھیں. تو اس لحاظ سے میں نے کئی بار کہا کہ عامر لیاقت حسین صاحب فن خطابت, ڈیبیٹس, کالج ڈیبیٹس کے حوالے سے میرے استاد تھے. اس پہلی ملاقات کے بعد ایک بار ان سے ان کے دفتر میں دا نیوز میں جا کے ملاقات ہوئی. پھر جب میں جیو کا حصہ بن گیا تو ان سے بڑی ملاقات رہتی تھی. ہم کولیگز تھے اور وہ ہمارے سینئر تھے. اس کے علاوہ جب میں جیو میں آڈیشن کے لیے گیا تھا اور اس وقت بھی ان سے ملاقات ہوئی. انہوں نے مجھے اظہر عباس صاحب سے ملوایا تھا. یہ آواری ٹاور ہوٹل کراچی میں آڈیشنز ہو رہے تھے, جیو کی یہاں پر ٹریننگ ہو رہی تھی, تب میں جا کر ملا تھا. لیکن میں اس وقت جیو کا حصہ نہیں بن سکا تھا, بعد میں بنا تھا جیو کا حصہ. تو عامر لیاقت حسین صاحب ہمارے سینئر تھے اور ہر وقت ہنسنا مسکرانا, لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے ہر وقت ان کو اپنے چٹکلوں سے ہنسانا, ان کو انگیج رکھنا, ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیرنا, ہر ایک سے مذاق کرنا, یہ عامر لیاقت حسین صاحب کی شخصیت کا خاصہ تھا. اشعار انہیں بہت زیادہ زبانی یاد تھے. انہیں جو عالم آن لائن کرتے تھے وہ اس کے لیے تیاری بھی کرتے تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے پڑھا بھی تھا. تو انہیں احادیث آیات مبارکہ کا ایک ذخیرہ انہیں حفظ تھا اور وہ اکثر اوقات ہم نے دیکھا کہ عالم آن لائن میں خود ان کا استعمال کرتے تھے. ان کی والدہ محمودہ سلطانہ ایک بڑی خاتون تھیں, ان کے نام پر وہ ایک ٹرسٹ بھی چلا رہے تھے. شیخ لیاقت حسین ان کے والد کراچی کے ایک بڑے سیاستدان, ایک بڑا نام سیاست کا, وہ بھی ان کی تربیت میں اور ان کے سفر میں نظر آتا تھا کہ ریفلیکشن ہے اس کا, کہ گھر سے ہی انہوں نے یہ سب کچھ سیکھا تھا. ہمارے بعض دوستوں کا یہ دعویٰ تھا کہ الطاف حسین صاحب جو ہیں وہ بھی اپنی تقاریر کے لیے کئی دفعہ ان سے بات کر لیا کرتے تھے. یہ ہمارے فن خطابت کے بعد سینئر دوستوں کا دعویٰ تھا. اور عامر لیاقت حسین صاحب جو ہیں وہ بڑی مختلف تقریر کرتے تھے. جب وہ کسی مقابلے میں آ جاتے تھے, تقریری مقابلے میں, تو یہ طے ہو جاتا تھا کہ ٹھیک ہے اب پہلا انعام جو ہے وہ عامر لیاقت کا ہے, باقی دوسرے تیسرے چوتھے انعام کے لیے محنت کرنی ہے. اتنے شاندار وہ مقرر تھے. ان کی شخصیت کے مختلف پہلو جو متنازع ہیں گزشتہ دنوں میں ہم نے سوشل میڈیا پر دیکھے, ان کو اگر چھوڑ دیں تو ایک بات جو ہے وہ مجھے اور پتہ چلی, اور یہ بات ان کی شخصیت کے حوالے سے بڑی زبردست ہے, کہ عامر لیاقت صاحب کو یہ اعزاز حاصل ہے, اللہ تعالیٰ نے یہ سعادت بخشی کہ مدینہ منورہ میں اور مکہ معظمہ میں انہوں نے کچھ عمارتوں کا انہدام ہو رہا تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں ان کے دور کی تھیں. تو انہوں نے 1 سے 2 عمارتیں جو ہیں ان کے انہدام کے سلسلے میں جا کر وہاں پر حکام سے, علماء کے وفد کے ساتھ ملاقات کی اور بات کی کہ انہیں محفوظ کر لیا جائے, اور وہ کچھ کتب دینا چاہتے ہیں اور ان کتب کا تحفہ دے کر وہ انہیں لائبریری میں بدلنا چاہتے ہیں. اس بات کی بڑی تعریف ہوتی ہے. تو یہ کام انہوں نے ضرور کیا تھا. اور عامر لیاقت صاحب جب اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھتے تھے, خواہ وہ جیو میں ہو یا دیگر جگہوں پر, تو تمام محفل جو تھی وہ ان کے گرد ہوتی تھی اور تمام توجہ ان کے گرد ہوتی تھی. وہ ہنستے ہنساتے تھے, لوگوں کو ہنساتے تھے. علماء کرام بھی جو ہیں ان کی اس محفل میں بیٹھ کر ان کو سنتے تھے زیادہ. اور عامر لیاقت صاحب جو ہیں وہ جب خود چاہتے تھے کہ علماء کرام بولیں تو وہ ان کو بولنے کو کہتے تھے, اور کئی دفعہ وہ علماء کرام سے کہتے تھے وہ گفتگو جو ہم عالم آن لائن میں سن رہے ہیں وہ تو سن رہے ہیں, اور وہ پورا پاکستان, پوری دنیا ہی سن رہی ہے. آپ جو ہے وہ ہمیں کچھ دلچسپ بتائیے, ممبر پہ بیٹھ کر
یا اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں کچھ ایسے پہلو جو ایک عالم کی زندگی میں اور کچھ بہت مختلف ہیں جو کئی بار جو ہے وہ لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹ لے آتے ہیں، وہ ہمیں بتائیے۔ تو عامر لیاقت حسین صاحب یہ باتیں بھی ان سے کیا کرتے تھے، نہیں رہے اور ان کی موت کے حوالے سے کنٹروورسی تھی، تو یہ جو ویڈیو اور یہ جو چیزیں ہیں یہ بھی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، اور مجھے اس موضوع پر اس لیے بات کرنی تھی کہ میں نے ان کے ساتھ ایک عرصہ گزارا، ایک سے دو بار وہ مجھ سے بڑے ناراض بھی ہوئے، لیکن اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔